صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 20 یعنی آخری رکوع اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 7 یہ چل رہا تھا. اس کا ترجمہ آدھا ہوا تھا اس رکوع کا. اب یہاں سے من جاء بالحسنہ یہاں سے میں اس کا ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں سورہ انعام کے اس آخری رکوع کی تفسیر پیش ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنتی جو بھی لائے گا ایک نیکی. یہ عربی میں جو تا لگتی ہے نا گول تا یہ بعض دفعہ وحدت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے یعنی ایک یوں بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ چیز ایک ہے. تو من جاء بالحسنتی جو شخص بھی لائے گا ایک نیکی فلہ تو ہے اس شخص کے لیے 10 امثالہا اس نیکی کی مثل 10 یعنی جو ایک نیکی کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا شمار 10 نیکیوں کے برابر ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ اور جو لائے گا ایک گناہ. یہ لائے گا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں. جاء کا معنی ہوتا ہے آنا اور ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا. لیکن جاء کے بعد جب با آ جائے تو اس کا معنی آنے کے بجائے بن جاتا ہے لانا اور ذہب کے بعد جب با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا یعنی جانا کے بجائے لے جانا. ومن جاء بالسیئۃ اور جو لائے گا ایک گناہ فلا یجزا تو نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو الا مثلہا مگر اسی کے مثل یعنی ایک گناہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے اننی بے شک میں ہدانی مجھے ہدایت دی ہے ربی میرے رب نے الی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے کی طرف. وہ سیدھا راستہ کیا ہے. دینن وہ ایک دین ہے قیمن بالکل سیدھا مضبوط. مضبوط کا معنی جس کی بیس بڑی مضبوط ہے دلائل کی بیس پہ وہ قائم ہے وہ ہوائی باتوں پہ یا جاہلیت کے رسومات پہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کو قیمن کہا. قائم ہونے سے یہ قائم ہونا کھڑا ہونا نا کوئی چیز مضبوطی سے محکم ہے مضبوط ہے اپنے بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے وہ. ملت ابراہیم اور وہ کون سا دین ہے. ابراہیم کی ملت ہے. حنیفاً حنیف کا معنی تمام باطل چیزوں سے ہٹتے ہوئے یعنی میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے ایک سیدھے راستے کی طرف. وہ سیدھا راستہ ایک ایسا دین ہے جو مضبوط بیس پہ قائم ہے جس کا نام ملت ابراہیم ہے اور وہ دین تمام باطل ادیان سے جدا ہے ان سے ہٹ کے سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے ان کی طرف مائل نہیں ہوتا وہ. وما کان من المشرکین اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز ونسکی اور میری تمام عبادتیں. نسک قربانی کو بھی کہا جاتا ہے حج کے ارکان کو بھی کہا جاتا ہے اور مطلق کوئی بھی چیز جو عبادت کے طور پہ کی جائے. عبادت کا مفہوم میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو یہاں اس کا مفہوم مفسرین زیادہ تر عبادت کے معنی میں کرتے ہیں کہ ایک نماز جیسی عبادت اور کامن جو بھی عبادتیں ہیں وہ میری عبادتیں. ومحیایا اور میری حیات یعنی میری زندگی. ومماتی اور میری موت. للہ رب العالمین یہ تمام چیزیں ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرمانبردار بننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کسی کو رب. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اور نہیں کمائے گا ہر نفس الا علیہا مگر اپنے خلاف. جو آدمی برائی کر رہا ہے وہ اپنے ہی خلاف کر رہا ہے. وَلَا تَزِرُ اور نہیں بوجھ اٹھائے گا. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. وزر یزیر اصل میں تھا وزر یوزیر بوجھ اٹھانا. اور نہیں اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا. یہاں والی اس لیے کہ نفس مراد ہے نا. نفس کا لفظ مؤنث ہے عربی میں یعنی نفس وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وزر اخرى
یعنی وزرا نفس اخرى، کسی دوسرے نفس کا بوجھ، یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ رب تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، ان کی حقیقت تمہارے سامنے کھول دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہیں، خلائف الارض، زمین کا خلیفہ. خلیفہ کی جمع خلائف آتا ہے، یعنی زمین کا جانشین اس نے تمہیں بنایا ہے زمین میں. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اس نے بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر، یعنی بعض کو بعض کے اوپر درجات دیے اس نے، درجات کے اعتبار سے، یعنی بعض کو بعض پر اس نے فضیلت دی درجوں کے اعتبار سے. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فی ما، ان نعمتوں میں، آتاکم، جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں. ان ربک، بے شک تیرا رب، سریع العقاب، بہت جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ رب، لغفور الرحیم، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جی سورہ انعام کے آخری رکوع کا لفظی ترجمہ ہوا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. چونکہ سورہ انعام میں شروع ہی توحید کے مضمون سے ہوئی، اللہ کی بڑائی، کبریائی، الحمدللہ الذی جعل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہاں سے سورہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا اور کافر لوگ اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو سورت کا اختتام بھی اسی مضمون پہ ہو رہا ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ آپ کو جتنے کانسیپٹ نظر آئیں گے وہ کسی ایک نظریے پہ قائم نہیں ہیں، ان کی درجنوں آراء ہیں، درجنوں نظریات ہیں، درجنوں رسومات ہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی ہندوؤں میں دیکھ لیں کہ ایک بھگوان نہیں، سینکڑوں بھگوان ہیں، ٹوٹتے چلے گئے ہیں، ٹوٹتے، کیونکہ بیس ہی جب کسی چیز کی مضبوط نہیں ہوتی تو پھر اس میں اختلاف لامحدود ہوتا ہے. تو مشرکین کے بھی درجنوں نظریات تھے، کوئی ایک دین نہیں تھا جس کو سب فالو کر رہے ہوں، اس ایک دین میں بھی درجنوں دین تھے. تو قرآن یہاں ان کی برائی بیان کر رہا ہے. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، یعنی جو اصل دین تھا جس پہ چلنے کا ان کو حکم تھا، وہ اصل دین تھا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے، جس کی بیسک تعلیمات کیا تھیں؟ اس کائنات کو بنانے والا ایک، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے شریک نہیں، اپنی طرف سے چیزوں کو نہ حلال کرنا ہے نہ حرام کرنا ہے، کچھ رسومات ایسی نہیں ہے جن رسومات کو تم فالو کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، بلکہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے پچھلے رکوع میں بتایا. وہ تو کہتا ہے شرک نہیں کرو، وہ تو کہتا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو، کرنے کے کام یہ ہیں، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرو، بات ہمیشہ عدل و انصاف کی کرو، وہ تو ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل دین کو سے انہوں نے انحراف کیا، اس کو جدا کر دیا اپنے عمل سے. وہ جدا کیا کیا؟ مشرکین کی درجنوں جماعتیں بن گئیں. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے. مختلف گروہ یہی ہیں جو کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے مشرکین ہیں ان کی درجنوں آراء ہیں، بھگوانوں کی درجنوں قسمیں ہیں، رسومات کی درجنوں قسمیں ہیں. تو اے نبی لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی بھی چیز میں نہیں ہیں. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے برات کا اعلان کر دیں کہ میں ایک ہی دین کو فالو کروں گا جو آدم کے زمانے سے لے کے اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ دین ابراہیم ہے، وہ آدم کا دین، وہ نوح علیہ السلام کا دین، وہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا دین، وہ توحید کا دین ہے. اور اس کی بیسک تعلیمات وہ ہیں جو فطرت کو اپیل کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جزیات میں اختلاف ہے، لیکن وہ تو زمانے کے لحاظ سے اللہ نے کچھ احکام تبدیل کر دیے. کسی کو 3 نمازیں دیں، کسی کو 5 نمازیں دیں، کسی کا روزے کا 24 گھنٹے کا روزہ تھا، کسی کو 18 گھنٹے کا روزہ دے دیا. وہ جزیات تو چینج ہو سکتی ہیں لیکن بیسک سب کی ایک ہی ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے اور اپنی زمانے کی رسومات کو بیس نہیں بنانا، اس کی بیس دلیل اور عقل ہونی چاہیے. انما امرهم الی اللہ، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان سے پوچھے گا. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے اللہ پھر ان کو اس بات کی خبر دے گا کہ تم نے دین برحق سے کیسے انحراف کر کے درجنوں ٹکڑوں میں تم بٹ گئے. جیسے قرآن کی بہت سی آیتوں کا آج کے فرقہ پرستوں نے حشر نشر کیا ہے نا، لیبل یہ لگایا کہ ہم امت کو جوڑ رہے ہیں، لیکن جوڑنے کے نام پہ امت کو توڑنا شروع کر دیا.
اور قرآن کی وہ آیتیں جو جوڑ کے لیے تھیں انہی آیتوں کو توڑ کا ذریعہ بنا لیا. تو اس آیت کا بھی آج کے فرقہ پرستوں نے یہی حشر کیا ہے. آپ نے جگہ جگہ بینر لگے دیکھے ہوں گے, ہم تو بچپن میں بہت دیکھتے تھے کہ ایک نیا فرقہ آیا تھا, میں نام نہیں لیتا, اس درس کو میں نہیں ان چیزوں سے آلودہ کرنا چاہتا. فرقے ابھی بھی ہیں, بہت سارے ہیں. وہ کیا لیبل لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں جو 4 مسلک بن گئے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے جدا جدا امام ہیں, تو ہمارا امام تو اصل میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ وہ آیت ان پر چسپاں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور کیا ہے کہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں. تو پھر اس سے یہ حنفی, شافعی اور یہ سارے مسئلے نکال کے انہوں نے کہا ایک امام ہونا چاہیے, اور وہ ہے ہمارا امام, اور ایک ہماری جماعت ہے جس کا نام مسلم ہے, اور ایک جماعت کو اور ایک امام کو فالو کرو, اور ہمارا امام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بھی وہی تحریف ہے قرآن کی جو یہودی کیا کرتے تھے, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, کہ کلام کو اس کے اصل مفہوم سے ہٹا کے اپنے مطلب کا مفہوم پہنا دیا کرتے تھے اس کو. ان لوگوں نے کیا کیا, اس بیس پہ نا کہ یہ 4 فرقے بنے ہوئے ہیں امت میں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, تو یہ دیکھو ان الذین فرقوا دینہم, انہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا ہے, دین تو ایک ہی ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے 5واں فرقہ ایجاد کر لیا, اور پھر کسی نے 6ٹھا ایجاد کر لیا. تو امت متحد تو نہ ہوئی نا, امت کو تو آپ نے 6ٹھے, 7ویں, 8ویں, 10ویں اور پتہ نہیں درجنوں فرقے قرآن و حدیث کے نام پہ اس آیت کی بیس پہ بن چکے ہیں. تو میں نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس میں آپ سمجھ گئے ہوگے اس سے مراد کیا ہے کہ دین کی جو بیس ہے, دین کی جو اصل تعلیمات ہیں, ان اصل تعلیمات سے جو انحراف کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. فروعی مسائل میں اختلاف اس آیت میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ تو صحابہ کرام میں موجود تھا. تو فروعی مسائل کی بیس پر آپ کسی مجتہد کو, کسی مفتی کو, کسی محدث کو, کسی فقیہ کو فالو کرتے ہیں تو اس کو مجازاً امام کہا جاتا ہے. اصل امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. جیسے ہم حدیث میں امام بخاری کو امام کہتے ہیں, تو ایسے ہی فقہ میں امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں, کوئی امام شافعی کو امام کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت سے خارج کرنے. اصل امام تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. آپ کی احادیث کی تشریحات میں اگر اختلاف ہوگا تو کوئی ایک امام کی رائے کو فالو کر رہا ہے, اس تشریح میں کوئی دوسرے امام کی رائے کو فالو کر رہا ہے, تو اس فالو کرنے کو فرقواریت نہیں کہتے. یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ تو صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, کسی نے ایک کی رائے کو فالو کیا. اہل مکہ عبداللہ بن عباس کی رائے کو فالو کیا کرتے تھے صحابہ کے دور میں. کوفہ والے عبداللہ بن مسعود کی رائے کو فالو کیا کرتے تھے, گویا انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو امام بنایا ہوا تھا اپنا. تو یہ تو اس دور میں بہت تھا, یہ تو آج بھی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. اسی بیس پر پھر رائے میں اختلاف ہوا, کسی نے کہا رفع الیدین کرو, کسی نے کہا نہیں کرو, کسی نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو, کسی نے کہا نہیں پڑھو. ان سب کا بیسک مقصد اللہ کو راضی کرنا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی اور جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے اس پہ فتویٰ دیا. تو یہ جو اس بیس پہ جو اختلاف ہے یہ قطعاً اس فرقواریت میں داخل نہیں ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے, جس سے حدیث منع کر رہی ہے. اس میں وہ اہل بدعت مراد ہیں جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں, جنہوں نے اسلام کی بیسک تعلیمات بیس کو ہی چینج کر دیا. جنہوں نے, جیسے آج بہت سے اہل بدعت ایسے ملیں گے جن میں امامت کا یہ عقیدہ ہے, امام کا ان کی نظر میں امام جو ہے نا, جس کو وہ امام مانتے ہیں, وہ امام قرآن و حدیث کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے. کہتے ہیں وہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بھی جائے گا تو بھی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, حالانکہ یہ اسلام میں نہیں ہے. تو اس طرح بدعت, جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اہل بدعت میں, جنہوں نے اللہ کی رؤیت کا انکار کر دیا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے آخرت میں بھی, بہت ساری احادیث کا انکار کر دیا. حضرت علی کے دور میں کچھ خوارج وجود میں آئے تھے جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا قرآن کی آیت کا بہانہ بنا کے, حالانکہ خلافت اور حکومت تو یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو اس طرح کے وہ فرقے جنہوں نے دین کی بنیادیں ہلا دی ہیں وہ یقیناً اس میں داخل ہیں. سب سے پہلے تو اس میں مشرکین مکہ داخل ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دین میں تحریفات کرتے کرتے درجنوں نئے دین بنا لیے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تو بیس ہی توحید پر تھی, مشرکین مکہ کے دین کی بیس توحید نہیں بلکہ اس کی بیس ہی شرک پر تھی, تو جڑ سے ہی ختم ہو گئے. تو سب سے پہلے اس میں مشرکین مکہ داخل ہیں. پھر اسلام میں پیدا ہونے والے وہ 72 فرقے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 کے 72 جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. تو اس میں بتا دیا کہ بیس تمہاری قرآن و سنت اور صحابہ ہونی چاہیے. تو چاروں اماموں کی بیس, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی, ان کی بیس
قرآن حدیث اور صحابہ ہی تھے. یہی وجہ ہے کہ مخالفین بھی ان کو گمراہ نہیں کہتے. تو جب ان چاروں اماموں کو پوری امت گمراہ نہیں مانتی بلکہ چاروں کو یہ مانتی ہے کہ یہ قرآن حدیث اور صحابہ کو مانتے تھے اور انہی 3 بنیادوں پر انہوں نے آگے فتویٰ دیا ہے، تو آپ بتائیے کہ ان کو فالو کرنے والے پھر گمراہ کیسے ہو گئے؟ اہل حق کو فالو کرنے والا اہل حق کہلاتا ہے، گمراہ کو فالو کرنے والا گمراہ کہلاتا ہے. تو اس لیے اس آیت کا جو فروعی اختلاف امت میں پیدا ہوئے ہیں اس اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو اس پہ چشمہ کر کے نیا فرقہ بنا دیا اگر آپ نے، تو پھر آپ پر یہ آیتیں فٹ آئیں گی. جیسے بعض لوگ، ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ یہ اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں تو یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو میں نے کہا آپ نے ایک 5واں بنا لیا ہے، اور 5واں ایسا بنایا ہے جس کا 1400 سال سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، 15ویں صدی میں وہ فرقہ پیدا ہو رہا ہے. تو آپ تو 5واں بنا رہے ہیں، اور کمال یہ کہ 5واں پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، وہ بھی پارٹ 1 اور پارٹ 2 بن گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ کو علماء اگر صدیوں تک ملیں گے تو انہی 4 مکاتب فکر ہی کے ملیں گے. کچھ حنفیہ ہیں، کچھ مالکیہ ہیں، کچھ شوافع ہیں، کچھ حنابلہ ہیں، اور چاروں کی بیس قرآن و سنت ہی پر ہے. اور ان میں اختلافات وہی نوعیت کے ہیں جو صحابہ میں بھی ہوئے تھے. رفع الیدین کا اختلاف، آمین زور سے آہستہ، یہ اختلاف اسلام کے اندر کا اختلاف ہے، یہ اسلام کے باہر کا اختلاف نہیں ہے. تو اس لیے اس پر یہ آیتیں چسپاں کرنا یہ بہت بڑی جہالت اور گمراہی کی بات ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں، اور اس سے امت میں آگ لگا رہے ہیں. وہ تو فرمایا جنہوں نے دین برحق سے اختلاف کیا اور پھر ٹکڑوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا. حالانکہ دیکھیں اگر اس سے فروعی اختلاف مراد ہوتا تو فروعی اختلاف تو نبی نے بھی کیا ہے. یعنی اسلام میں جو فروعی مسائل ہیں وہ یہود و نصارہ سے مختلف ہیں. اسلام میں 5 نمازیں ہیں، یہود و نصارہ میں 5 نہیں تھیں، 3 تھیں، 2 تھیں، کسی میں زیادہ 3 کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. ان کے رمضان، ان کے روزوں کے مہینے الگ تھے، لیکن پھر بھی اس پورے دین کو، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، چاہے وہ عیسائی کا ہو، چاہے وہ اسلام کا ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا ہو، قرآن ملت واحدہ کہتا ہے، ایک ہی دین کہتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل کو دیکھا جائے گا کہ آپ مقصد آپ کا قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے یا نہیں ہے، پیغمبر کو فالو کرنا ہے یا نہیں. اگر آپ پیغمبر کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اگر آپ کی رائے میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر بھی وہ اللہ اس کو ایک ہی ملت قرار دیتا ہے، ایک ہی دین قرار دیتا ہے، اس کو ملت ابراہیمی اللہ قرار دیتا ہے. تو اے نبی ان لوگوں سے جنہوں نے دین برحق سے اختلاف کیا، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کی خبر دے گا. من جاء بالحسنہ، اور اللہ نے ایک قاعدہ اصول بیان کیا سورہ انعام کے اختتام پہ کہ اتنی ساری نیکیاں ہم نے بیان کی، یہ کرو یہ ثواب ہے، یہ نہ کرو یہ گناہ ہے. تو اللہ ایک اصول بیان کر رہا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے. من جاء بالحسنہ، جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اسے اسی کے بقدر سزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی کہ گناہ ایک کریں اور لکھا 10 جائے، ایسا نہیں ہوگا. جتنی سزا اللہ نے اس گناہ کی لکھی ہوئی ہے وہی ملے گی، جبکہ نیکی کی جو سزا لکھی ہوئی ہے اللہ کم سے کم 10 گنا ہر ایک کو دے گا. احادیث میں آتا ہے کہ یہ تو کم سے کم ہے، بعض دفعہ اللہ اس کا اجر اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، جمعے کے دن اجر بڑھ جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں اجر بڑھ جاتا ہے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے. یہ بہت سارے طریقے اور بھی ہیں جن سے نیکی کا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. قل اننی ہدانی ربی، کیونکہ سورہ انعام میں توحید بہت زیادہ بیان ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں شرک کے راستے پر نہیں، میری تمام تر توجہات خدا کی طرف ہے. وہ کیا ہے؟ اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے. میں جس قوم میں، یہ کیونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے نا سورت، تو چاروں طرف بت پرستی اور مشرکین، چاروں بلکہ پوری دنیا میں. عیسائی بھی شرک کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو جب یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، چند لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں، اننی ہدانی ربی، بے شک میرا رب مجھے ہدایت دے چکا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. دینن، ایک ایسا دین ہے یہ.
قیاماً، جو بڑی مضبوط بیسس پہ قائم ہے. یعنی تمہارے پاس اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے باپ دادا کے ریفرنس کے علاوہ کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں جس تعلیم کو لے کر آیا ہوں، جس توحید کو لے کر آیا ہوں، اس کی بیس بڑی مضبوط ہے، محکم ہے، وہ تحریف سے پاک ہے، اور وہ غلط بیانیوں سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے. سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم، اور وہ ہمارے باپ کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام، جن کو تم بھی مانتے ہو، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. ایک ایسی شخصیت جن پر ساری دنیا جمع ہے، ان کا دین ہے حنیفہ. اور اس دین کی خاصیت کیا ہے کہ میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں اس میں باطل دین کا کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ ان باطل تمام دینوں سے منہ موڑ کر اس سیدھے دین کی طرف. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، خوب سمجھ لیں. آج کل اتحاد بین المذاہب کا بہت نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ تمام مذاہب کو ایک بنایا جائے، تمام تعلیمات کو ایک بنایا جائے. تو اتحاد بین المذاہب کا اگر ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ دنیا میں جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کرنے دیا جائے، ایک دوسرے سے لڑیں نہیں، ہوٹنگ نہ کریں، اس حد تک تو اسلام بھی قائل ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں کبھی بھی کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور نہ اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس بیس پہ کہ وہ غیر مسلم ہے. تو اتنے اتحاد کا تو ہم بھی قائل ہیں، قرآن بھی قائل ہے، اسلام بھی قائل ہے. لیکن اتحاد بین المسلم کا یہ مطلب کہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق ختم ہونا شروع ہو جائے. مسلمان ہندوؤں کے تہواروں کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، مسلمان کرسمس منانا شروع کر دیں، ہندو آپ کی مسجدوں میں آئیں، آپ ان کے مندروں میں جائیں، عیسائی آپ کے ہاں 2-4 نمازیں پڑھ لیا کریں تو آپ اتوار کو ان کے ہاں جا کے بھی چرچ میں کچھ عبادت کر لیا کریں. اس چیز کا اسلام قائل نہیں ہے. کیوں؟ اسلام کہہ رہا ہے حنیفاً، تمام باطل ادیان سے ہٹ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. ایسا سیدھا راستہ اللہ کو قبول نہیں ہے کہ ادھر بھی چل رہے ہیں تو 2-4 قیام و طعام کے لیے آپ دائیں بائیں بھی مڑتے جا رہے ہیں کہ چلو جی ہم ویسے 5 ٹائم نمازیں تو پڑھتے ہیں، تو چلو آج ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے آج ہم مندر میں جا کے کسی بھگوان کی بھی تھوڑی دیر پوجا کر لیں تو کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں اور آپس میں ایک اتحاد کا ایک مظاہرہ ہو جائے. نا 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 نا. قرآن جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے وہ A to Z غلط ہے. آپ کا ایک موقف ہے، آپ اس پر قائم ہیں. آج بہت سے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم بھی کیا کرسمس کیوں نہیں منا سکتے، ہم ان کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کر سکتے، ہم ہندوؤں کی ہولی کیوں نہیں منا سکتے. انہی آیتوں کی بیس پر علماء نے کہا ہے کہ کسی قوم کی مذہبی رسومات میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مذہب سے آپ نے زبان سے بھی برات کا اعلان کرنا اور اپنے عمل سے بھی برات کا اعلان کرنا ہے. عمل سے بھی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی شراب بیچ کے پیسہ کماتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کی آمدن حلال ہے حرام، آپ زبان سے بھی کہیں گے حرام ہے، لیکن آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں حرام ہے، مگر وہ شراب بیچ کے جو پیسہ کمایا اس سے آپ کو چائے پلا رہا ہے، اس سے آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، اور آپ وہ کھانا کھا رہے ہو. تو لوگ پوچھیں گے نا کہ فتویٰ دیتے ہوئے تو یہ حرام ہے، تو کیا یہ نوالا آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ اب آپ ایسے موقع پہ یہ جواب دیں کہ جی میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، میں لوگوں کو قریب لانے کے لیے اس کا کھانا کھا رہا ہوں. تو عقل مند آدمی کیا کہے گا کہ بھائی کیا کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے کیا خنزیر کھانا جائز ہو جائے گا؟ کیا شراب پینا جائز ہو جائے گا؟ تو جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی شراب کی آمدن سے زمزم خرید کے کوئی آپ کو پلا رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح حرام ہے. وہ بھی تو حرام پیسوں سے کھلا رہا ہے نا آپ کو. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت کی باؤنڈری کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک حد ہے، اس حد تک. تو کرسمس میں غیر مسلموں کے ساتھ شریک ہو جانا، ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہو جانا، یا ان کے چرچ جا کے عبادت کرنا، یا آپ ہندوؤں کے مندر جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. کیونکہ آپ جب ان کے مذہب سے براعت کا اعلان کرتے ہیں، میں بری الذمہ ہوں، تو پھر زبان سے بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی کرنا ہے. ہاں ویسے آپ ان سے اچھا سلوک کریں، جیسے کہ قرآن میں 28ویں پارے میں اللہ کا حکم ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ جو غیر مسلم تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا نہیں، تم پہ ظلم نہیں کر رہے، تو ان سے اچھا سلوک کرو. اس اچھے سلوک سے اللہ منع تمہیں نہیں کرتا.
تو اچھا سلوک الگ چیز ہے، غیر مسلم پہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے اس کو ہدیے دیے جاتے ہیں، اس کی بیمار کی عیادت کی جاتی ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ مذہبی رسم میں شرکت کی قطعاً اجازت نہیں۔ مذہب کے معاملے میں ہم نے غیر مسلم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو A to Z غلط سمجھتے ہیں، یہ اپنے عمل سے ہم نے ثابت کرنا ہے، اور ہمیں اسلام پر اتنا اطمینان ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں اتنا کانفیڈنس ہے، اسلام اپنے آپ کو برحق کہنے میں بہت زیادہ پر اعتماد ہے، 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں نا ملت ابراہیم کا لفظ آیا وہاں حنیفہ کا لفظ بھی آیا ہے، کہ حنیفہ کا مطلب باقی چیزوں سے ہٹنا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں سمجھاؤں کہ ہمارا جو کلمہ ہے نا وہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے، الا اللہ بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قائل لائق نہیں ہے مگر اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اس میں نفی پہلے ہے، اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو اس میں تھوڑا سا وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ تو ہے، دوسرے بھی ہیں، دوسروں کی نفی پہلے کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیں اسلام برحق ہے، دوسرے برحق نہیں ہیں، یہ پہلے بولنا پڑے گا آپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، وہ جس مذہب سے پہلے تعلق رکھتا تھا اس کو غلط بھی قرار دے گا کہ میں اس مذہب کو ترک کر رہا ہوں، میں اس مذہب کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ جیسے عیسائی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، وہ یہ اعلان کرے گا کہ میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قادیانی اسلام قبول کرے گا تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میں قادیانی ہوں، وہ اقرار کرے گا کہ میں مانتا ہوں کہ نبی آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے گا۔ تو یہ حنیفہ کے لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ کو مسلم ہے تو مسلم ہے، آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، آپ کو اس پہ اطمینان ہونا چاہیے، ادروائز آپ کا اسلام اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمام چیزوں سے، کیونکہ مشرکین مکہ آپ پہ زور لگایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک دین ہے تو ہمارے دین کو بھی مرج کر لیں، کچھ ہمارا کچھ آپ کا، تو بتایا حنیفاً، یہ بالکل اس سے دستبردار ہوں میں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے مشرکو تمہاری عبادتیں کبھی اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، کبھی بتوں کے لیے ہو رہی ہیں، کبھی قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، کبھی بتوں کے لیے ہو رہی ہے، تو میں اعلان کر رہا ہوں ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، نسک کا مطلب اگر ہم قربانی سے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، عبادت سے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، میری نماز، میری قربانی یا میری عبادت، ومحیایا، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اور صرف تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ یہاں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تشریعی اور ایک کو کہتے ہیں تکوینی، تھوڑا گاڑا لفظ ہے لیکن اس کو سمجھیں۔ تکوینی امور کہتے ہیں جو کائنات میں فطرت کے قاعدوں کے مطابق ہو رہے ہیں، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، بارشوں کا برسنا، اولاد کا پیدا ہونا، یہ تکوینی امور ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تشریعی، نماز کا قائم ہونا، زکوٰۃ کا قائم ہونا، روزہ رکھنا، یہ شریعت کے کہنے سے ہم کر رہے ہیں۔ تو نماز اور عبادت یہ شریعت کے امور ہیں، زندگی اور موت یہ تکوینی امور ہیں، پیدا ہونا اور مرنا، یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ بھئی فطرت کے اصول ہیں یہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میری شریعت ہو یا میرے اوپر جو تکوینی کام ہو رہے ہیں، ان سب میں نے اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھوں گا تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، عبادت ہوگی صرف اللہ کے لیے، اور جو تکوینی معاملات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جن میں سب سے بڑا معاملہ کیا ہے، میری پیدائش اور میرا مرنا، وہ تمام چیزیں بھی میں نے اللہ کے سپرد کی ہوئی ہیں، یعنی میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ کوئی غم مجھے دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، میں مانتا ہوں یہ صرف اللہ کی طرف سے، تو وہ بھی میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اس پہ میں راضی ہوں، جس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ کے لیے، اور تکوینی امور جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی وہ بھی میں نے اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں، ان میں بھی میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ یہ سکون کا بہت بڑا نسخہ ہے، اگر انسان اس سوچ پہ آ جائے نا تو ایک کو فوکس کریں گے تو سکون ملے گا۔ اس مضمون کو قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے کہ بھلا ایک شخص جس کے کئی آقا ہوں
وہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، یا وہ جس کا ایک ہی آقا ہو. تو ظاہر ہے جس کا ایک آقا ہو، ایک ہی کو راضی کرنے میں لگا ہو، تمام تصرفات جو بھی دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سمجھتا ہو کہ وہ اکیلا کر رہا ہے، تو اس میں انسان کا سکون زیادہ ہے. وَلَا شَرِيكَ لَهُ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما بردار بننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. کیا مطلب؟ میں جن باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں نا، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں آرڈر کر کے خود کچھ اور کر رہا ہوں. تو جب آپ کوئی دعوت دیتے ہیں، اگر سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھائیں گے تو اس دعوت میں جان پیدا ہو جاتی ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بناؤں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. جب اس کائنات میں تمام چیزوں کا پالنے والا اللہ ہے، جسے کہ تم بھی مانتے ہو، ان بتوں کا تصرف نہیں ہے، تو پھر انسانوں کا بھی تو اللہ ہی رب ہونا چاہیے نا. انسانوں کا رب مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، انسانوں کا پروردگار اور مالک وہ بھی اللہ ہونا چاہیے. ان میں یہ ان کو کیوں شریک کیا ہوا ہے تم نے؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. رہا یہ مسئلہ کہ مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے کہنے پر شرک کر لو تو اگر تمہیں قیامت میں گناہ ملا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، کوئی بھی نفس جو کچھ کر رہا ہے الا علیہا، اپنے ہی اگینسٹ کر رہا ہے وہ. اس کا تمہیں خود نقصان ہوگا، دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا تمہارا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان کی تمہیں وہ خبر دے دے گا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ سورہ عنکبوت میں اللہ کہتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ جو مشرکین مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے کہنے پر شرک کر لو تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بوجھ کے ساتھ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے. ڈبل مجرم ہوں گے، ایک اپنے شرک کا، ایک دوسروں کو شرک کروانے کا. تو وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو برائی کی دعوت دی، تو جو آدمی برا کام کرے گا برائی کی دعوت دینے والا بھی اس برائی کا بوجھ اٹھائے گا. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو خوب سمجھیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے بوجھ اٹھا کے اس کو ہینڈ فری کر دینا، اپنے اوپر بوجھ ڈال دینا، یہ والا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. جیسے کہ یہاں مشرکین کہتے تھے کہ تم ہمارے کہنے پر شرک کر لو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یعنی تم فری ہو جاؤ گے، تمہیں خدا کچھ نہیں کہے گا کیونکہ تم نے ہمارے کہنے سے کیا ہوگا نا، ہمارے آرڈر پہ کیا ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے کا بوجھ اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیں اور اس کو فری کر دیں. ہاں یہ ضرور ہے، دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بوجھ اٹھائے گا، تمہارے اوپر بھی ڈبل بوجھ آئے گا. وہ ڈبل بوجھ تمہارا اپنے گناہ کا ہوگا، دوسرے کے گناہ کا نہیں ہوگا. تمہارا اپنا گناہ کیا ہے؟ ایک تو شرک، ایک دوسرے کو شرک کی دعوت دینا. تو یہ دعوت دینے کا بوجھ تمہارا اپنا جرم ہے، یہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. تو یعنی دوسرے کے کندھے سے بوجھ اٹھا کے اپنے اوپر رکھ کے دوسرے کو فری کر دینا، یہ والا بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا. اپنا ڈبل بوجھ اٹھا لے گا، ایک تو اپنے گناہ کا، ایک دوسرے کو دعوت دینے والے گناہ کا. تو اس طرح یہ ان آیتوں میں تطبیق ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، ابھی آخری آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پر اپنا ایک احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو زمین تمہیں وراثت میں نہیں ملی ہے، زمین تم نے خود نہیں بنائی ہے، تو اس زمین پہ تمہیں اللہ نے جانشین بنایا ہے. جانشین کا مطلب اپنا نائب. زمین کی باغ ڈور انسان کے حوالے کی ہے. اس زمین پر جانور بھی رہا کرتے تھے، جنات بھی رہا کرتے تھے، اور اس زمین پر بہت ساری مخلوقات رہتی تھیں، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین کی لگام انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. زمین کو جتنا چاہے کھودتا چلا جاتا ہے، زمین پہ کیا کچھ نہیں کر رہا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ نے یہ کام کیا ہے. تو جب اللہ نے یہ کام کیا ہے تو اس نعمت کی تمہیں قدر کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو دو نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک تو یہ کہ زمین کا خلیفہ بنا دیا، دوسری نعمت یہ کہ بعض کے درجات کو بلند اور بعض کو کم کر دیا. تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا.
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں بعض کو بعض پر بلند کر دیا درجوں کے اعتبار سے۔ یہ درجے دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے درجے کیا بلند کیے؟ کسی کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا، کسی کو صحابی بنا دیا۔ اب یہ چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، اس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جن کو چاہے پیغمبر بناتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کی صحبت نصیب کر کے ان کو ابو بکر بنا دیا۔ اب کوئی کہے میں تو نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، تو میں تو صحبت ہی نہیں اٹھا سکا، تو میں تو صحابی کے مقام تک ہی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بھئی یہ اللہ کی طرف سے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ تو یہ روحانی لحاظ سے اللہ نے مرتبے رکھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی مرتبے میں فرق کر دیا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ پھر کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو آفیسر بنا دیا، کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، انسان ہی عذاب میں آ جاتے۔ تو اللہ نے ہمارے مختلف درجات بنا دیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ دو نعمتیں اللہ نے اس لیے کی ہیں، زمین کی باغ ڈور ہمارے حوالے کی اور ہمارے درجات میں فرق کر دیا، تاکہ اللہ ہمیں آزمائے فی ما آتاکم، ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں درجہ بلند کرنا یا زمین کا خلیفہ بنانا تو نعمت ہے، درجہ کم دینا کیسے نعمت ہے؟ دیکھیں درجہ کم دینا اس لحاظ سے نعمت ہے کہ اس سے زمین کا نظام برقرار ہے، اور دوسری بات یہ کہ آزمائش اس میں بھی ہے۔ جو کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے اس میں آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ نے چھوٹا مقام دے دیا، بدصورت بنا دیا، غریب بنا دیا، تو آزمائش تو اس میں بھی ہے، اس کی آزمائش تو اس میں بھی بنتی ہے اس کی، کہ وہ اس پہ صبر سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، خوب سمجھ لو کہ تیرا رب بہت جلدی عذاب دینے والا ہے۔ سریع کا معنی جلدی اور عقاب کا معنی عذاب، بہت جلد وہ عذاب دینے والا ہے۔ لیکن اگر تم توبہ کر لیتے ہو، برائیوں سے باز آ جاتے ہو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ نے اپنی ان تین باتوں کے ساتھ اس صورت کو ختم کیا۔ ایک تو یہ کہ اس زمین میں تمہارا مقصد آزمائش ہے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزمائش کے لیے نہیں ہوں تو منمانی زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ آج کل لوگ گزار رہے ہیں۔ تو سورت کے اختتام میں اللہ نے بتایا کہ آزمانے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور آزمائش کے بعد سزا بھی ہوگی، اور اگر آزمائش میں پورا اترتے ہو تو مغفرت اور رحم بھی ہوگا۔ تو اپنی ان دو صفات کے ساتھ اللہ نے سورت کو ختم کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ سورہ انعام نازل کر کے غافل ہو گیا ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بہت جلد وہ عذاب دینے والا ہے، موت کے بعد ہی برزخ میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، لیکن مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ دھمکیاں نہیں دے رہا تمہیں۔ اگر تم اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو مغفرت کرنے والا بھی ہے، جو کچھ ہو چکا سب معاف کر دے گا۔ رحیم صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اضافی بھی دے گا، رحم بھی کرے گا تمہارے اوپر۔ یہ ہماری الحمدللہ سورہ انعام اختتام تک پہنچی ہے، اور یہ رکوع بھی بہت اہم ہے۔ وقت ہمارا ابھی تھوڑا سا باقی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اگلی صورت اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کا تھوڑا سا میں پہلے خلاصہ پیش کر دوں۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ دین برحق ایک ہی دین ہے جس کو تم سب نے فالو کرنا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اور اس میں جو اصولی اختلاف کر کے لوگوں نے فرقے بنا لیے، کتاب السنت کو حجت ہی نہیں سمجھتے، تو بدعتوں کی بنیادیں رکھ لیں۔ تو اچھا، ایک اہم پوائنٹ کی بات جو اس وقت رہ گئی تھی ابھی میں پیش کر دوں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنم میں اور ایک جنتی، تو ان 73 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اب اس میں بحث ہوئی ہے کہ وہ 72 کیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے؟ تو راجح قول کے مطابق یہ 72 چونکہ ہوں گے اسلام کے اندر ہی، تو اور یہ عقیدہ توحید یا اسلام کی انہوں نے بدعتیں تو بہت ساری ایجاد کر لی ہوں گی، یعنی دو رائے ہیں اس میں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے جو اسلام کا لیبل لگاتے ہوں گے لیکن ہوں گے اسلام سے خارج، جیسے قادیانی فرقہ ہے، تو لہذا یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں،
یہ اسلام کے اندر کے فرقے ہیں، تو اس میں وہ فرقے داخل نہیں ہیں جو اتنا انحراف کریں کہ اسلام سے ہی نکل جائے، بلکہ جو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے تھے لیکن عقیدے میں بہرحال اسلام کو فالو کرتے تھے، جیسے بدعتی لوگ ہیں یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، بدعتیں، ہر بدعت کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا ہوتا ہے اور بدعتوں میں انحراف کرتے کرتے کہاں کہاں چلے گئے ہیں وہ، تو ایسے فرقے مراد ہیں، ایسے 72 فرقے پیدا ہوں گے، لہذا ان کے مطابق بھی اس میں قادیانی داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو اسلام سے بالکل ہی خارج ہیں، تو ان کے مطابق یہ جو 72 جہنمی ہوں گے پھر یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ اسلام کے جو توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے یا عقیدہ تقدیر ان کو مانتے تھے، انہوں نے عملی لحاظ سے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی تھی، تو بدعتی لوگ اس میں داخل ہوں گے تو وہ ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے پھر۔ تو یہ دونوں رائے اس میں بیان کی گئی ہیں، چونکہ ان الذین فرقوا دینہم میں یہ بھی اس کا مفہوم میں بہرحال یہ بھی داخل ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ انعام میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید میں اللہ ہمیں مضبوطی دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا سورہ انعام میں اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے، اور اس کا خلاصہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت بار بار پڑھا کریں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بار بار یہ پڑھا کریں، اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ میرا تجربہ ہے، نماز پڑھے، اللہ میری نماز، میرا روزہ سب تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم کسی کو ایسا اتنا پروٹوکول نہیں دیتے کہ اس کے لیے عبادت شروع کر دیں، تو جینا مرنا اور ہر کچھ سب کچھ تیرے لیے، تو اس سے بڑا سکون ملتا ہے، اس آیت کا ورد کرنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ خلاصے کے طور پہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 8ویں پارے کا رکوع نمبر 8 پیش کروں گا، اور سورہ اعراف کا پہلا رکوع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔